بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ نواز شریف ڈٹ گیا، نواز شریف ڈر گیا، نواز شریف کی پاکستان آمد کا جو پروگرام ہے وہ ملتوی ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا۔ طرح طرح کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اندر کی خبر کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بری خبر جو پاکستانیوں کے لیے ہے، پاکستانی قوم کے لیے ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں بری خبر سے۔ نیپرا جو کہ پاکستان میں بجلی کے جو نرخ ہیں اس کا تعین کرتی ہے، جو اتھارٹی، اس نے اب اکتوبر سے مارچ تک 3.28 بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اکتوبر اور مارچ کے دوران جو بل آئیں گے ان بلوں میں یہ جو رقم ہے وہ پاکستانیوں سے وصول کی جائے گی۔ اس کو ایڈیشنل ایڈجسٹمنٹ، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کہا جا رہا ہے، لیکن کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے تو 6 مہینے کے لیے کیوں ہے؟ اور اس سے توقع یہ ہے کہ ڈسکوز، اب اندازہ کیجئے کہ پاکستانی ہمارا ملک دیکھیں، سپریم کورٹ کا نام عظمیٰ، عدالت عظمیٰ، ہائی کورٹ کا نام عدالت عالیہ، اور پتہ نہیں اور کیا کیا، جو شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ نادرا۔ بظاہر یہ کسی فلموں کی ہیروئنز کے نام لگتے ہیں یا فلمی اداکاراؤں کے نام لگتے ہیں، اور اسی طرح ڈسکوز بیسیکلی یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ ریاست پاکستان یعنی اسٹیٹ رن ادارے ہیں، ڈسکوز کہا جاتا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز۔ اور یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے توقع ہے کہ 183 بلین یعنی 183 ارب روپے اس سے یہ حاصل کریں گی، یعنی یہ ڈسکوز۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ڈسکو جو کوئٹہ والی جو ڈسکو ہے وہ سالانہ 108 ارب کا نقصان کر رہی ہے، اور اسی طرح دیگر جو ڈسکوز ہیں 49 ارب، 49.5 ارب جو ہے وہ سکھر والی، اور حیدرآباد والی پتہ نہیں 44 ارب، اور جو ہماری پیسکو ہے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی وہ 14.9 ارب۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن سب سے آسان کام ہے قوم کا خون نچوڑنا، یعنی یہ جو ادارے نقصان کر رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، عوام سے پیسہ نکلوائیں، عوام سے۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ کیا میاں نواز شریف ڈٹ گئے، یرک گئے، ڈر گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ لیکن واقعے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو جو سیاست میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، اس کی جو طاقت ہے، اصل طاقت، اس کے بازو جو ہیں، اصل بازو، وہ اس کے ارد گرد اس کے بھائی، اس کے خاندان والے، اس کے دوست احباب، اس کے بازو اگر توانا ہو تو وہ شخص توانا رہتا ہے۔ اکیلا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیاست ہو، کوئی ادارہ ہو، مطلب ادارے میں بھی کوئی بھی ادارہ ہو، اگر اس کے سربراہ کے ساتھ اس ادارے میں دیگر جو اس کے جو ساتھی ہیں، چاہے وہ کور کمانڈرز ہوں، چاہے وہ ساتھی جج صاحبان ہوں، چاہے وہ ساتھی بیوروکریٹس ہوں، ماتحت ہوں، اگر وہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص توانا نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ جب تقسیم ہوئی تو جسٹس عمر عطاب بندیال کو پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو ذی شعور، یا کوئی ایسا اینکر، کوئی ایسا یوٹیوبر، کوئی ایسا تجزیہ کار جس نے ان پر لعن طعن نہ کی ہو۔ تو ایسی ہی صورتحال ہے میاں نواز شریف کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اپنے بچپن کا۔ میں جس طرح اب ہوں اسی طرح بچپن میں بھی دبلا پتلا سکنی۔ جب میں اسکول میں تھا تو ظاہر ہے جو مطلب دبلا پتلا بچہ ہو اسکول میں تو کوشش ہوتی ہے اس کے جو ہم اثر ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اس پر روب جھاڑیں، دبدبا۔ تو
ہمارے اسکول میں میری خوش قسمتی کہ ہم 7 کزن تھے، 7 مجھ سمیت، 6 میرے اور کزن تھے، اور صرف ایک مجھ سے جونیئر تھا، ایک کلاس جونیئر تھا، اور باقی جو میرے 5 کزنس تھے وہ تمام کے تمام سینئرز تھے، یعنی سینئر کلاسز میں تھے۔ اگر میں 4th کلاس میں تھا تو وہ کوئی 7ویں میں تھا، کوئی 8ویں میں تھا، کوئی 9ویں میں تھا، کوئی 10ویں جماعت میں تھا۔ تو ان کزنس کی وجہ سے نا میں اپنے آپ کو بڑا توانا محسوس کرتا تھا۔ میرے ساتھ کوئی لڑکا بدتمیزی کر دے، کوئی مجھے تھپڑ مار دے، لات مار دے، یہ وہ کوئی بھی، تو ریسیس کا جو ٹائم ہوتا تھا تو میرے کزنز میرے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے، مجھے حوصلہ دیتے تھے، پھر میں وہ جس نے میرے ساتھ کوئی حرکت کی ہوتی تھی پھر میں اس کو اسکول میں نشان عبرت بناتا تھا اپنے کزنز کی وجہ سے، اور اس کے بعد میرا ایک دبدبہ بیٹھ جاتا تھا پورے اسکول میں کہ جناب اس کے ساتھ اس کے کزنز کھڑے ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں میاں شہباز شریف، بزدل کہنا تو میرا خیال ہے چلیں، مصلحت پسند کہہ لیں، لیکن مصلحت پسندی بھی بعض اوقات بزدلی کا دوسرا نام بن جاتی ہے۔ میاں نواز شریف کے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہ مصلحت پسند ہیں، ان کے لیے بس اقتدار اپوزیشن میں رہنا ان کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سیاسی موت ہے۔ اور اس میں میاں نواز شریف کا بھی اپنا قصور ہے کہ 2 مرتبہ جب وہ جیل میں گئے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ اب تو یہ بات زبان زد عام ہے کہ جب 2019 میں وہ علاج کے لیے لندن گئے تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی مدد کی تھی۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ نہ چاہتے تو نواز شریف برطانیہ یا کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ 2000 میں جب وہ سعودیہ چلے گئے تھے، تو اس سے بھی جو کارکن ہوتے ہیں، آپ کے رہنما ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب ہمارا لیڈر جب بھی اس پر مشکل وقت آتا ہے وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، قید ہم کاٹتے ہیں، نظر بندیاں ہم کاٹتے ہیں، دیگر مصائب اور مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک مصلحت کا راستہ ہی باقی بچ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو چمگوئیاں ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف نواز شریف کے لیے کوئی پیغام لے کر گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے خود طلب کیا وہاں پر۔ شہباز شریف کے جانے کی وجہ یا وجوہات میں پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کیوں گئے ہیں، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہم لوگوں کے بھی ذرائع ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں، اور ہر جگہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بڑا معتبر ذریعہ ہوتا ہے۔ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، اب میں مریم نواز کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 1 2 3 دنوں کے اندر ان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور یہ ملاقات عین ممکن ہے کہ کسی سعودی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو۔ وہ برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر بھی ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر بھی ہو سکتے ہیں، وہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے آرمی چیف نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی، یعنی سعودی عرب کے آرمی چیف جنرل فائد بن حامد نے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، اور بظاہر جو ISPR کی جو پریس ریلیز تھی اس میں بتایا گیا کہ دونوں ملکوں میں دفاع اور سیکورٹی کے معاملات پر جو ہے وہ گفت و شنید کی گئی، ہائی ڈیلیگیشن ملا، لیکن جو تصویر جاری کی گئی اس میں دونوں جو صاحبان ہیں آرمی آفیسرز، اپنے اپنے ملک کی افواج کے سربراہ، وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کیجول ڈریس میں تھے، عام لباس میں تھے، دونوں نے سرکاری یا اپنی فوج کا یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انفارمل ملاقات تھی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ڈیلیگیشن کی سطح پر وردی میں ملاقات کی گئی ہو، لیکن جو تصویر جاری کی گئی وہ انفارمل ہے۔ اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اس وقت سعودیز اور قطریز جو ہیں وہ کافی متحرک ہیں،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد، اس کے بعد ممکنہ انتخابات، ممکنہ طور پر ان کی جیت کے بعد ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کا جو روڈ میپ ہے وہ طے کیا جا رہا ہے، اور یہ روڈ میپ جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا پورا روڈ میپ ہے، یہ سعودی شریف برادران کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر میاں نواز شریف پر پابندیاں نہیں ہٹائی جاتی، وہ ان کی سزا معاف نہیں ہوتی، اور اگر ایک مرتبہ پھر میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ نواز شریف اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں گے یا اپنے رویے میں کچھ لچک پیدا کریں گے؟ اب تک کی جو معلومات ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سابق آرمی چیف کے خلاف یعنی میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی بات نہ کریں، جنرل فیض حمید کے خلاف اور بھی بہت سے کیسز ہیں، جو سابق چیف جسٹس جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف ان کا بیانیہ ہے، تو سو بسم اللہ۔ لیکن ایک بات طے ہے، مریم نواز نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان ضرور واپس آئیں گے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اگر 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب اچھا نہیں ہے، اور اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنا سیاسی نقصان ہوگا آئندہ انتخابات میں، جس کا نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما تو تصور کر سکتے ہیں لیکن عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان کے وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے مردہ گھوڑے میں کوئی جان ڈال سکتا ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف۔ مسلم لیگ نون نہ شہباز شریف کی قیادت میں متحد تھی، نہ ہے، نہ رہ سکتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔